واقعہ پیش آیا تھا مدینہ منورہ جانے کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد، ہجرت کے چوتھے سال یا ہجرت کے 5ویں سال، اور اکثر کا خیال ہے ہجرت کے 6 سال، سن 6 ہجری شوال کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعہ کوئی یعنی ایک جنگ ہوئی، جنگ تو کوئی بڑی نہیں ہوئی، اور بہت زیادہ آپ اس کا تذکرہ اسلامی جنگوں میں نہیں سنتے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ خندق کا جس طرح تذکرہ سنتے ہیں، مگر اس میں منافقت کس طرح چھلک کر سامنے آئی، اس کے کئی واقعات پیش آ گئے ایک ہی غزوے کے اندر۔ غزوہ کیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا سن لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو اچانک اطلاع ملی کہ بنو مستلق نام کا ایک قبیلہ ہے، مدینہ منورہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے، کچھ 100 کلومیٹر کی دوری پر۔ اس کا سردار ہے حارث بن ابی ذرار، اس نے ایک زبردست لشکر تیار کیا ہے اور مدینہ منورہ پر صبح و شام حملہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ایک صحابی حضرت صہیب اسلمی کو بھیجا کہ آپ تحقیق کر کے آؤ۔ وہ 3 دن کے بعد واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل حقیقی بات ہے، بس حملہ ہوا ہی چاہتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اس کا انتظار کریں کہ وہ مدینے پر حملہ کریں اور پھر ہم ان کا دفاع کریں، بہتر ہے کہ ہم ان کے علاقے میں جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، لیکن اس میں 2 باتیں اور ہوئیں۔ کیا؟ ایک تو منافقوں کی بڑی تعداد تیار ہو گئی، وہ کس لیے؟ ان کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے، تو ہم بھی جائیں گے اور فتح تو ہوگی اور مسلمانوں کو مال غنیمت ملے گا، تو ہم تو فری میں مال غنیمت لے کر آ جائیں گے، جنگ یہ کریں گے، مال ہم کو ملے گا۔ اس لالچ میں منافق ساتھ ہو گئے، اور کچھ دیہات کے وہ سچے اور پکے مسلمان بھی ساتھ گئے کہ جو ایمان کے پکے تھے مگر اسلامی آداب ابھی بہت اچھی طرح سیکھ نہیں پائے تھے۔ وہاں جنگ تو بڑی نہیں ہوئی۔ وہ حارث بن ابی ذرار ایک چشمے کے پاس اپنی فوج کو جمع کر رہا تھا، اس چشمے کا نام تھا مریسی، اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ مریسی بھی کہتے ہیں اور جنگ بنو مستلق بھی کہتے ہیں۔ جب ایمانی لشکر وہاں پہنچا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ کسی بھی دشمن قوم پر رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، کہیں اچانک بے خبری میں کوئی عورت قتل نہ ہو جائے، کوئی بوڑھا قتل نہ ہو جائے، کسی بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ صبح سویرے آپ حملہ کرتے تھے، جس میں قرآن پاک نے اشارہ کیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ایک صاحب ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس وقت کم ہے، میں جلدی چلا جاؤں گا، مگر میں آپ سے والعادیات ضبحا کی تفسیر سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ہمارا تو سبق بہت پیچھے ہے، تو چلو مجھے اگر کہیں دھیان آ گیا تو میں کھینچ کے لے آؤں گا ادھر، لیکن وہ میرے ذہن سے بات نکل گئی، آج یاد آئی وہ بات۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا فالمغیرات صبحا، صبح سویرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گاؤں کا رخ کیا اور یہ چشمے کے گرد جمع ہو رہے تھے، لیکن ایمانی لشکر کو انہوں نے جیسا دیکھا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ ان کے جوان تو جنگلوں کی طرف بھاگے، مگر ان کی عورتیں اور ان کے بچے اور ان کے بوڑھے 200 گھروں کے لوگ گرفتار ہو گئے، بلکہ بعض نے تو کہا 700 لوگ گرفتار ہو گئے، جن کا تعلق 200 گھروں سے تھا، 700 لوگ وہ گرفتار ہوئے۔ اور ان کی گرفتاری بھی عجیب اور ان کی آزادی بھی عجیب اور ان کا ایمان قبول کرنا بھی عجیب۔ چلو پہلے وہی پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر کے واپس آئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ بھی ان میں شامل تھی۔ مدینہ منورہ میں کوئی قید خانہ تو تھا نہیں، قیدی صحابہ کے بیچ میں بانٹ دیے جاتے تھے۔ حضرت جویریہ بھی بٹ گئی اور وہ بھی ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچی، تو
تو ان کی پریشانی دیکھ کر کے ایک سردار کی بیٹی ہیں، بہت غمزدہ مغموم گرفتار ہو کر کے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حملہ تم لوگوں نے کیا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، اگر تم کچھ تاوان جنگ، کچھ جرمانہ، کچھ فدیہ دے سکو تو آزادی لے لو۔ تو انہوں نے کہا فدیہ کس سے لوں؟ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چندہ کر لو۔ دیکھیے عجیب بات ہے، فدیہ بھی ہم کو دینا، جرمانہ، جنگ کا جرمانہ بھی دینا ہے، حملہ بھی انہوں نے کیا، مگر چندہ بھی ہم سے۔ وہ یو پی کا محاورہ ہے کہ کسائی بکرے سے ہی چھرا مانگ رہا، لا تجھے ذبح کروں، لیکن امید یہی تھی کہ اسی گھر سے ملے گا۔ حضرت جویریہ چندے کے لیے گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو معلوم ہے میں سردار کی بیٹی ہوں، گرفتار ہو گئی، ایسے حالات پیش آئے، تو مجھے کچھ چندہ دیجئے تاکہ میں تاوان جنگ اور وہ فدیہ دے کر کے آزادی حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر تمہیں میں طریقہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا تاوان جنگ میں دے دیتا ہوں، تم آزاد ہو جاؤ، آزاد ہونے کے بعد اگر تمہارا دل چاہے تو تم اللہ کو پسند کر لو، اللہ کے دین کو پسند کر لو اور اللہ کے رسول کو پسند کر لو، نکاح کر لو مجھ سے۔ اب بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ کیوں نکاح کیے، لیکن یہ آج کے من کے کالے، ظاہر کے گورے، اندر کے بڑے ہی کالے ہیں۔ اس دور میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور مشرک بھی تھے، اور کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے تھے کہ اگر ان کو موقع ملے تو اسلام پر اعتراض نہ کریں، مگر یہ اعتراض کسی نے نہیں کیا، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا اگر اعتراض کریں گے تو آسمان کی طرف تھوکنے کی طرح ہوگا، تھوک ہمارے منہ پر پڑے گا، یعنی لوگ کہیں گے بھئی یہ کوئی اعتراض کی بات ہے۔ اعتراض نہیں کیا کسی نے، کیوں؟ وہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی بعد میں، بلکہ ساری امت کی ماں بن گئی، اب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ نے ان کا تاوان جنگ بھی دیا ان کو، انہوں نے بیت المال میں جمع کرایا، وہ جس طریقے سے ادا دینا تھا اس طرح دیا، وہ آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے جیسا نکاح کیا صحابہ کرام کو پتہ چلا یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اب ان کو کیسے قید کر رکھ سکتے ہیں؟ تو 200 گھروں کے لوگ، جن کو بعد نے کہا 700 لوگ تھے، سب کے سب ایک ہی دن میں آزاد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا ان کو کیسے گرفتار رکھیں، ان کو آزاد کر دو۔ سب کے سب آزاد کیے، اپنے علاقے میں گئے، لیکن ہفتہ 10 دن نہیں گزرے تھے کہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ وہ یہودیوں کی طرح اندر کے کالے نہیں تھے، صاف دل لوگ تھے، ان کو تو لگا کوئی باہر سے آ گئے جی نیا دین پھیلا رہے ہیں، جب ان کو پتہ ہے تو بہت زبردست بات ہے، سب کو ایمان نصیب ہوا۔ لیکن اس سے پہلے حارث بن ابی ذرار کو بھی ایمان نصیب ہوا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ اب ان کا قصہ کیا پیش ہوا؟ جب ان کو پتہ چلا میری بیٹی بھی گرفتار ہو گئی تو انہوں نے کچھ اونٹ لیے ہدیہ دینے کے لیے، وہ فدیہ دینے کے لیے۔ عرب میں یہی تھے اونٹ، لیکن راستے میں ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ان میں کچھ اونٹ بڑے قیمتی ہیں، وہ اونٹ انہوں نے کھجوروں کے ایک جھنڈ میں چھپا دیے، وہاں باندھ دیے، اور کچھ کمزور کمزور اونٹ لے کر آئے۔ مطلب کیا تھا کہ اگر ان سے کام چل گیا تو بہت اچھا، اگر نہ چلا تو پھر وہ بھی دوں گا۔ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے آپ پر حملے کا پلان بنایا، جوابی حملے میں ہمارے لوگ کچھ مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے، میری بیٹی بھی گرفتار ہوئی، میں جرمانہ قبول کرتا ہوں، آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم کیا دو گے جرمانے میں؟ انہوں نے کہا کہ میں اونٹ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سے اونٹ ہیں؟ کہا وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے اچھے اونٹ نہیں تھے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس میں تو غریب آدمی ہوں، بے شک سردار ہوں مگر غریب ہوں، میرے پاس تو یہی تھے۔ آپ نے فرمایا وہ جو کھجور کے جھنڈ میں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا مجھے اس نے بتایا جو ہر جگہ موجود اللہ الغیوب ہے، مجھے اس نے بتا دیا۔ حیران ہو گئے آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے فرمایا اونٹوں کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنی بیٹی سے ملاقات کر لو، اگر بیٹی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے
تو لے جائیے، کوئی آپ سے جرمانہ نہیں مانگ رہا ہے، کوئی آپ سے فدیہ نہیں مانگ رہا ہے۔ انہوں نے بیٹی سے ملاقات کی حضرت جویریہ سے، تو یہ عجیب قیدی دیکھی کہ اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو پسند کر لیا ہے، اللہ کے دین کو پسند کر لیا ہے، اللہ کے رسول کو پسند کر لیا ہے، اور جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے وہ پیدائش سے، بچپن سے لے کر آج تک اپنے گاؤں میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا، ان کے پورے قبیلے کو ایمان نصیب ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کائنات میں اتنی کوئی خوش قسمت عورت ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے قبیلے کو آزادی مل گئی ہو، اور چند لمحوں میں آزادی مل گئی۔